میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ غزہ جنگ میں کسے فائدہ اور کسے نقصان ہوا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غزہ جنگ میں کسے نقصان ہوا۔ غزہ جنگ میں سب سے بڑا نقصان تو خود باشندگان غزہ کو ہوا، جن کی ساری جائیدادیں ختم ہو گئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں عمارتیں تباہ ہو گئی، اور آج بھی یہ معاملہ جاری ہے۔ اور اس جنگ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا، سب سے بڑا فائدہ امریکہ اور نیٹو کو ہوا، جنہوں نے لاکھوں ڈالر کمائے۔ امریکی بیشتر کمپنیاں، یورپ کی کمپنیاں ہتھیار اور جنگی ساز و سامان بیچ کر لاکھوں ڈالر کما رہی ہیں۔ امریکہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ چلتی رہے اور امریکی کمپنیاں فائدہ اٹھاتی رہے۔ غزہ جنگ سے سعودی عرب اور عرب ممالک، ترکی، قطر، دبئی، مصر، عرب ممالک نے لاکھوں ڈالر فلسطینی جانوں کے بدلے کمائے۔ اسرائیل جو اس جنگ کو لڑ رہا ہے، سب سے بڑا فائدہ اسے ہوا۔ اسرائیل کی زمین وستار ہو گئی، اس کا ملک بڑا ہو گیا۔ دنیا کے اندر صرف ایک واحد ملک ہے جسے غزہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ صرف ایران ہے۔ اگر اہل عرب، خاص کر سعودی عرب کا یہی کردار رہا تو عنقریب دنیا کے نقشے سے اور گوگل سے فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہاں پر اسرائیل کے جھنڈے لہرائیں گے۔ اگر سعودی عرب چاہتا تو 1 گھنٹے میں یہ جنگ بند ہو جاتی تھی، کیونکہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ تھے شاہ فیصل، جنہوں نے چند سیکنڈوں میں اس جنگ کو بند کیا تھا۔ لیکن اس جنگ کے اندر ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، کسی کو کسی کے جان اور مال سے نقصان نہیں۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ جو جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی انسانیت کے نام پر کمیٹیاں ہیں، یہ سب دکھاوے کے اور امریکہ کے پٹھو اور غلام ہیں۔ اس لیے آج ہر ایک انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ جس دھرم سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، اور ہر وہ شخص کے خلاف بولنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، چاہے جس پر بھی ظلم کر رہا ہو۔ اور غزہ میں بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ اس لیے اہل عرب یہ لوگ بے حس اور مردہ ہو چکے ہیں دولت کے نشے میں۔ اس لیے عرب کے عوام کو اٹھنا ہوگا، تبھی یہ غزہ جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام اہل عرب اور دنیا کے انسان پسند لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائیں اور فلسطین کے اور وہاں کے باشندوں کی جانوں کی تلف کے ختم ہونے سے بچائیں۔